गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों का काम बहुत अच्छे से लिख रहे होंगे। चलिए आइए आज मेरे साथ मिलकर करते हैं उर्दू के जमात पंजम का सरगर्मी नंबर 2 का काम। किताब का सफ़ा नंबर देखिए मेरे साथ 33 और सरगर्मी नंबर है 7। दर्ज झैल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग करके दी गई जगह पर लिखिए। पहले मैं आपको फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ बता देती हूँ। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो। अब मेरे पास चंद जुमले तहरीर हैं। अली ने असलम को उठा लिया। फ़ेल, इसमें उठा लिया फ़ेल है, अली फ़ाइल है, मफ़ूल असलम को। असलम घोड़ा गाड़ी चला रहा था, इसमें फ़ेल चलाया, असलम फ़ाइल, घोड़ा गाड़ी मफ़ूल। सिदरा ने कहानी सुनाई, इसमें फ़ेल सुनाई, सिदरा फ़ाइल, मफ़ूल कहानी। अब मैंने आपके सामने कुछ तहरीर किए हुए जुमले, आप फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ के मदद से इन्हें फ़िल करें। बाकी मैं आपके सामने जुमलों को पढ़ती हूँ। आदमी ने टहनी पकड़ी, बाजी सबक पढ़ाएगी, जुलाहा बड़े नफीस कपड़े बुनते हैं, मज़दूर पत्थरों से मकबरे बनाते हैं, ग़ुलामों से सख्त काम लिए जाते थे, हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, अरहम ने ख़त लिखा, नईम ने इम्तिहान दे दिया है, आसिफ ने गाड़ी चलाई, घोड़ा सड़क पर भाग रहा है, दर्जी ने कमीज़ सिलाई कर दी, मैंने खाना खा लिया है, किसान ने फसल उगाई, दादी जान ने कहानी लिखी, सीमा ख्वाब देखती है। अब इसी तरह मैंने आपके सामने चंद फ़ाइल लिख दिए हैं। अब आप फ़ेल, मफ़ूल लिखिए, वो भी फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ से की मदद से तहरीर करें। अब हम चलते हैं सरगर्मी नंबर 7। दर्ज झैल गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। गलत फ़िक्रात हमारे पास मौजूद हैं, दुरुस्त फ़िक्रात आपने ख़ुद तहरीर करने हैं। पहला है जुमला, साइमा ने लाहौर जाना है, क्रिकेट एक अच्छी खेल है, मैंने एक ख्वाब देखी। अब मैंने आपके सामने तहरीर किए हैं, जिनमें से मैं चंद जुमले आपको दुरुस्त करके बयान करती हूँ। मैंने एक ख्वाब देखी, तो इसका दुरुस्त फ़िक्रा हो गया, मैंने ख्वाब देखा। ये पत्थर भारा है, ये पत्थर भारी है। वो अच्छा उर्दू बोलता है, वो अच्छी उर्दू बोलता है। आप कहाँ जा रहे हो? झूठ मारना बुरी आदत है, किसी की चुगली ना करो, हमको आज छुट्टी है, हमें आज छुट्टी है। दरवाज़े को बंद करो, किसी को गाली मत निकालो, किसी को गाली मत दो। हर जगह कीचड़ था, हर जगह कीचड़ है। लड़का जमात पंजुम में फ़ेल हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें फ़े आइन लाम फ़ेल लिखा हुआ है, जबकि सही अल्फाज में फ़े ये लाम फ़ेल आएगा। ये उर्दू का किताब है, ये उर्दू की किताब है। चलिए आइए अब सरगर्मी नंबर 9 पर जाते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ से मुराद एक जैसे लफ्ज़ जिनके मायने सेम हो पर लिखने में वो अल्फाज मुख्तलिफ हो। अल्फाज है मेरे पास तन, इसका मुतरादिफ हो गया जिस्म, पतला, सना, हम, फल, तहम्मुल, बाप, वालिद, बहादुर, बदन, जिस्म, तारीकी, अंधेरा, ठंडा, वहशत, बर्स, पहाड़, चोटी, तर, गीला, पुख्ता, पागल, ठंड, सर्दी, बद, बुरा, आगाज़, शुरू, आवाज़, ज़रूरी, हया, दुख, शब, रात, दख्तर, बेटी, दोज़ख, जहन्नुम, हादसा, जाली, जमील, अमीर, उस्ताद, मुअल्लिम, दुरुस्त, सही, रस्म, साथ, सहर, सयाह। चलिए अब आइए हम इसी तरह इसकी सरगर्मी की तरफ जाते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज की जगह दुरुस्त दर्ज झैल मुतरादिफ अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ लगाकर फ़िक्रे दोबारा लिखिए। ये हमारे पास चंद अल्फाज हैं। ठंडा, इब्तदा, तर्क करके, बाशिंदों, नुमाया, जाड़े, खुराक, पोशाक।
اب اس میں میرے پاس پہلا جملہ ہے سردی کا موسم شروع ہوتے ہی پرندے گم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے اس دیے گئے الفاظ میں سے یہاں تحریر کرنے ہیں۔ سردی کی جگہ ہم لکھیں گے ٹھنڈ، ٹھنڈ کا موسم شروع ہوتے ہی پرندے گم ہو جاتے ہیں۔ اب نمبر 2 کا جملہ میں تحریر کرتی ہوں، آپ ان الفاظ کی مدد سے خود تحریر کریں گے۔ انسان بھی کھانے کی تلاش میں دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ انسان نے جنگلی زندگی چھوڑ کر میدانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ یہ الفاظ میں نے آپ کو نیچے لائن میں تحریر کیے ہیں، آپ اس کی مدد سے اس کو فل کر سکتے ہیں۔ انسان نے جسم کو سخت سردی سے بچانے کے لیے لباس پہنا۔ ٹھنڈ، سردی کی بجائے آ جائے گا ٹھنڈ۔ شروع میں پہلے ایک ملک کا لباس دوسرے ملک کے رہنے والوں کو بھی پسند آ جاتا ہے، یعنی کہ باشندوں یا رہائشی۔ چین، جاپان، بھارت کے باشندوں کے لباس میں واضح نمایاں فرق نہیں۔ یہ کہانی انسان کے کپڑوں کو ہم پوشاک بھی کہتے ہیں، بنانے اور پہننے کے بارے میں ہے۔ تو 29 سرگرمی نمبر 10 ہے، درج ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورات میرے پاس الفاظ ہیں، معنی میں نے آپ کو کچھ تحریر کر دی ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے کچھ جملے بھی لکھے ہیں۔ آؤ وقت کرنا، بہت عزت دینا۔ علی گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خوب آؤ وقت کرتا ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا کام نکلوانا، آسمان سے باتیں کرنا، بہت زیادہ اونچا ہونا، اف نہ کرنا، خاموش ہو جانا، آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا، اوس پڑنا، مایوس ہو جانا، مطلب کہ خوشی ملنے کے باوجود بھی ہمیشہ مایوس رہنا، اوس پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ دہراتی ہوں۔ بل نکالنا، بے پر کی اڑانا، بلائے جان ہونا، پانی پانی کرنا، تاب نہ لانا، تار تار کرنا، خاک اڑانا، زبان بدلنا، سیدھا کرنا، عید کا چاند ہونا یعنی کہ چھپ جانا، اسلم تو آج کل عید کا چاند ہو گیا ہے۔ آپ اسی طرح ان الفاظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جملوں میں والدین کی مدد سے سرگرمی نمبر 10 مکمل کیجیے۔ سرگرمی نمبر 11 پہ آتے ہیں۔ درج ذیل تصاویر کی مدد سے خدمت خلق پر پیراگراف لکھیے۔ نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6 تصاویر ہیں۔ خدمت خلق، ہمیں بڑوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے، ان کے ضروری کاموں بالخصوصاً خاص گھر کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر والدہ آپ کی کچن میں مصروف ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کچن میں کام کروائیں، گھر کے کسی بھی حصے کی صاف ستھرائی کریں، ڈسٹنگ میں بیزی ہو جائیں، کہیں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، باہر لان میں پودے وغیرہ ان کی کٹائی کروانے میں ان کی ہیلپ کر دیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدمت خلق کے طور پر کام کرنی چاہیے، ان میں سے چند آپ اپنے والدین کی مدد سے یہاں تحریر کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم سرگرمی نمبر 12 پر جاتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 12 میں ہے پاک وطن کے موضوع پر پیراگراف لکھیے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے پیارے وطن کا جھنڈا یہاں پہ بنا ہوا ہے، تعارف لکھیں گے کہ کیسے پاکستان آزاد ہوا، اس کی تاریخ لکھیں گے، پھر آزادی کے بارے میں لکھ دیں، مسلم ملک ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے اور کرسچن لوگ کتنی آبادی میں یہاں پہ رہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا ملک کیا پیداوار کرتا ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں جو سب بہت زیادہ مشہور ہے، دوسرے ممالک میں بھیجی جاتی ہیں۔ اچھا جی، آپ اس طرح کی معلومات کے ذریعے اپنے والدین کی مدد سے اس پیراگراف کو مکمل کیجیے۔ سرگرمی نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ ذیل میں دی گئی جگہوں پر مشہور تاریخی مقامات کی تصاویر چسپاں کریں، یعنی کہ مشہور تاریخی مقامات کون سی ہیں؟ بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، شاہی قلعہ، اقبال کا مزار، قائد اعظم کا مزار، ان کے تصاویر یہاں پہ لگائیے اور ساتھ میں ان کے نیم تحریر کیجیے۔ سرگرمی نمبر اب اسی کی ایک سرگرمی دی گئی ہے، پسندیدہ جگہ کے بارے میں پیراگراف تحریر کیجیے۔ میری پسندیدہ جگہ مری ہے، سوات ہے، کلام ہے، کسی بھی آپ جگہ کے بارے میں یہاں تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کب اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گئے، آپ نے وہاں پہ کتنے دن اسٹے کیا، آپ کس کس کے ساتھ گئے، آپ نے وہاں پہ کن جگہوں کو وزٹ کیا، کیا کھایا، کیا پیا، آپ ان کے بارے میں یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 14 پہ دیکھیے، پسندیدہ شخص کی تصویر لگائیے اور اس کے بارے میں مختصر سا مضمون لکھیے۔ ہماری سب سے پسندیدہ شخصیت کیا ہوگی؟ قائد اعظم۔ سب سے پہلے تعارف دیجیے، ابتدائی تعلیم لکھیے، پیشہ ورانہ تربیت کی لکھیے، کانگریس میں شمولیت، وطن کی انہوں نے خدمت کی، پھر وہ بیمار رہنے لگ گئے، کیسے انہوں نے اپنے
آپ کو سیٹل کیا، پھر کیسے وہ آہستہ آہستہ بیماری کی طرف آ گئے، اور پھر آخر میں ان کی یہاں پہ ہم وفات کا ذکر کریں گے۔ تو جی بچوں، آج کی سرگرمی کا اختتام یہاں پر ہوا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اپنے سمر ٹاسک کا کام بہت اچھا سا نیٹ کلین صاف ستھرا کیجیے گا، اور دوسروں بڑوں کی خدمت کیجیے گا۔ تمام افراد وہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، مل جل کر ہنسی خوشی رہیے، تاکہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔